بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جو شوہروں کی نافرمانی کر کے سیدھی جہنم میں جائیں گی۔ وہ کون سی عورتیں ہیں؟ شوہر کو یہ 5 جملے بولنے والی بیوی ضرور جہنم میں جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ضرور سن لیں۔ محترم ناظرین، اس زمین پر رہنے والی کچھ عورتیں ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے، انہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے۔ ہر وقت ان پر خدا کی رحمت برستی رہتی ہے، کیونکہ یہ عورتیں ان کاموں کو انجام دے رہی ہوتی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں، جیسا کہ غیبت سے بچنا، چغلی نہ کرنا، نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اللہ رسول کی اطاعت کے بعد اپنے شوہر کی اطاعت پر توجہ دینا۔ مگر افسوس، کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جن کے پیروں تلے آنے والی مٹی بھی ان پر لعنت بھیجتی ہے، اور ایسی عورتیں اللہ کے عذاب کا نشانہ بنتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر عورت بخشی جائے گی، مگر شوہر کو یہ 5 جملے بولنے والی عورت کبھی بھی نہیں بخشی جائے گی۔ وہ 5 کام جاننے سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سمجھنا پڑے گا، تبھی آپ کو یہ 5 کام سمجھ میں آئیں گے۔ ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی، وہ اتنی حسین و جمیل تھی کہ دائیں بائیں دیکھنے والے لوگ اس پہ مرتے تھے۔ ہر ایک لڑکے کی خواہش تھی کہ میں اس سے شادی کروں، مگر ایک بدقسمت شخص کی قسمت کا ستارہ چمکا، اس کا اس خوبصورت لڑکی سے نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، اس وقت لڑکی نے شوہر کی زندگی جہنم بنا دی۔ ابھی اس کی عمر 35 سال بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کی زندگی کا سورج ڈھل گیا، اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی سانسوں نے اس کے ساتھ بے وفائی کی، اس کی روح نے عرصہ دراز تک اس کا ساتھ نہ دیا۔ لڑکی مر گئی، اب عورت اس کو غسل دے رہی تھی۔ غسل دیتے وقت عورتوں نے دیکھا کہ اس کی خوبصورتی بدصورتی میں بدل گئی، اس کا خوبصورت چہرہ بھیانک جھریوں کا شکار ہونے لگا۔ عورتیں حیرت میں پڑ گئیں کہ آخر اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے۔ جب اس کا جنازہ گھر سے نکالا گیا، میت اٹھانے والوں نے ایسا محسوس کیا کہ انہوں نے کسی وزنی اور بھاری پتھر کو اٹھا رکھا ہے۔ خیر، جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان پہنچے۔ اس لڑکی کو دفن کرتے وقت سب لوگ توبہ توبہ کرنے لگے، استغفر اللہ پڑھنے لگے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس کی قبر میں آگ ہی آگ ہے، اس کی قبر میں بچو ہی بچو ہیں۔ لوگوں نے اس قبر کو بند کر دیا۔ دوسری جگہ قبر کھودی، وہاں پر بھی وہی منظر دیکھنے کو ملا، وہاں بھی آگ ہی آگ ہے اور بچو ہی بچو ہیں۔ الغرض 2-4 مرتبہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ ایک اللہ والا وہاں سے گزرا اور اس کو بتایا کہ ہم جہاں بھی قبر کھودتے ہیں وہاں پر چلتی ہوئی آگ اور منہ کھلے ہوئے بچو اور سانپ نظر آتے ہیں۔ اس اللہ والے نے کہا کہ یہ عورت کی زندگی میں کیے ہوئے گناہوں کا نتیجہ ہے، اس لیے تم جہاں بھی قبر کھودو گے ایسے ہی منظر دیکھنے کو ملیں گے، کیڑے مکوڑوں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ کافی کوششوں کے بعد جب بھی یہ لوگ ناکام رہے تو انہوں نے اس لڑکی کو آگ ہی میں دفن کر دیا۔ اس کو دفنانے کے بعد چند عورتیں اس کے گھر میں آئیں، اس کے شوہر سے ملیں اور پوچھا، آپ کی بیوی سے ایسے کون سے گناہ ہوئے جس کی وجہ سے اس کی قبر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا بن گئی؟ اس کے شوہر نے کہا کہ میری بیوی مجھے ایسے جملے بولا کرتی تھی جو میری دل آزاری کرتے تھے، مجھے تکلیف دیتے تھے۔ مجھے پکا یقین ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے ہی اس کو اتنا دردناک عذاب ملا۔ نمبر 1، وہ باتوں ہی باتوں میں کہتی تھی کہ میں نے کبھی آپ میں کوئی بلائی نہیں دیکھی، حالانکہ میں اس عورت پر ہزاروں نعمتوں کی بارشیں برساتا رہا۔ اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے کہتی تھی کہ میں نے آج تک آپ میں کوئی اچھائی نہیں دیکھی، کبھی بھی کوئی بلائی نہیں دیکھی۔ نمبر 2، وہ میری ناشکری کیا کرتی تھی۔ نمبر 3، شام کو جب میں محنت مزدوری کرنے کے بعد تھکا ہارا گھر آتا تو وہ بجائے میرا احترام کرنے کے ویسے جلی کٹی باتیں کرتی جس سے میری تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ نمبر 4، ہمیشہ وہ مجھے ایسا جملہ بولتی جو میری پریشانی کا سبب بنتا۔ نمبر 5، اور میرے سامنے ایسے الفاظ بولتی کہ جس سے میرے والدین کی توہین ہوتی۔ میاں بیوی کا رشتہ مضبوط رشتہ ہوتا ہے، اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت سے رہیں تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور اگر جھگڑے اور تکرار کی نوبت آ گئی تو اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں۔ اگر زندگی میں جھگڑے اور تکرار کی نوبت آ جائے
تو میاں بیوی دونوں کی زندگی جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے۔ اس زمانے میں میاں بیوی کے جھگڑوں کا فساد اس قدر زیادہ پھیل گیا ہے کہ ہزاروں مرد ہزاروں عورتیں اس مصیبت میں گرفتار ہیں اور ہزاروں گھر اختلاف کی آگ میں جل رہے ہیں، نفرت کی آگ میں جل رہے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو درس اخلاق دے رہے تھے۔ فرمایا، اسلام کی مقدس شہزادیوں، شوہر کو یہ 5 جملے بولنے والی بیوی سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ناراض رہتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہوگی۔ عورتوں نے پوچھا، حضرت وہ 5 جملے کون کون سے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا جملہ شوہر کے اچھا ہونے کے باوجود بھی کہے کہ آپ نے کبھی بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ شوہر جو کائنات سے بڑھ کر اپنی بیوی کو اہمیت دیتا ہے، ہمیشہ بیوی کے مستقبل کے لیے اچھا سوچتا ہے، دن رات ایک کر کے محنت مزدوری کر کے کندھے پہ بوریاں لاد لاد کے بیوی کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو دوسری عورتوں سے الگ تھلگ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری بیوی کا مقام و مرتبہ دوسری عورتوں سے زیادہ ہو، لیکن جب وہ بیچارہ غربت کا شکار ہوتا ہے تب آہستہ آہستہ بیوی کا اصلی چہرہ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دن آتا ہے کہ وہ باتوں باتوں میں یہ کہتی نظر آتی ہے کہ آپ نے تو کبھی بھی میرے ساتھ اچھا کیا ہی نہیں۔ نمبر 2، تمام ضروریات پوری کرنے کے باوجود بھی شوہر کی ناشکری کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے چند عورتوں کو ان کی زبان کے ساتھ لٹکے ہوئے دیکھا۔ معراج کی رات جب میں نے جہنم کا نظارہ کیا، جہنم میں جھانک کے دیکھا، تو میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، آخر اسے اتنی بڑی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ عورت ہے جو باتوں باتوں پر شوہر کی ناشکری کیا کرتی تھی۔ نمبر 3، کوئی ایسا جملہ جس کے بولنے سے شوہر کے تمام احسانات کی فراموشی ہو۔ شوہر نے اپنے حلال رزق میں سے اسے گھر بنا کر دیا، بیوی کے تمام ضروریات کا سامان اسے مہیا کیا۔ بیوی کا حق تو یہ تھا کہ ساری زندگی اتنے بڑے احسانات کی بارش برسانے والے شوہر کے قدموں میں پڑی رہتی، لیکن یہ عورت شوہر کے تمام احسانات کو فراموش کرتی ہے۔ قیامت کے دن ایسی عورت کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ نمبر 4، شوہر کے والدین کو برا بھلا کہنا، اس کے والدین کی توہین کرنا۔ نمبر 5، ہمیشہ شوہر سے جلی کٹی باتیں کرنا۔ فرمایا، یہ 5 جملے بولنے والی عورت اتنی خطرناک ہے کہ یہ جس راستے سے آ رہی ہو وہ راستہ بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ ہر عورت شوہر کے گھر میں قدم رکھتے ہی اپنے اوپر یہ لازم کر لیں، وہ ہر وقت ہر حال میں اپنے شوہر کا دل اپنے ہاتھ میں لیے رہے اور اس کے اشاروں پر چلتی رہے۔ اگر شوہر حکم دے کہ دن بھر دھوپ میں کھڑی رہے یا رات بھر جاگتی ہوئی مجھے پنکھا جھولتی رہے، تو عورت کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ تھوڑی تکلیف اٹھا کر اور صبر کر کے اس کے حکم پر بھی عمل کریں اور کسی وقت اور کسی حال میں بھی شوہر کے حکم کی نافرمانی نہ کریں۔ ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے مزاج کو پہچان لے اور بغور دیکھتی رہے کہ اس کے شوہر کو کیا کیا چیزیں اور کون کون سی باتیں ناپسند ہیں اور کن کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اور کون کون سی باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، پہننے اوڑھنے اور بات چیت میں اس کی عادت اور اس کا ذوق کیا اور کیسا ہے، خوب اچھی طرح شوہر کا مزاج پہچان لینے کے بعد عورت کو لازم ہے کہ وہ ہر کام شوہر کے مزاج کے مطابق کریں۔ ہرگز شوہر کے مزاج کے خلاف نہ کوئی بات کرے، نہ کوئی کام۔ عورت کو لازم ہے کہ شوہر کو کبھی جلی کٹی باتیں نہ سنائے، نہ کبھی اس کے سامنے غصے میں چلا چلا کر بولے، نہ اس کی باتوں کا کڑوا تیکھا جواب دینا، کبھی اس کو تانا مارے، نہ کبھی اس کی لائی ہوئی چیزوں میں عیب نکالے، نہ شوہر کے مکان و سامان وغیرہ کو حقیر بتائے، نہ شوہر کے ماں باپ یا اس کے خاندان یا اس کی شکل و صورت کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جس سے شوہر کے دل کو ٹھیس لگے اور خواہ مخواہ اس کو سن کر برا لگے۔ اس قسم کی بات اس کے شوہر کا دل دکھ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ شوہر کو بیوی سے نفرت ہونے لگتی ہے، جس کا انجام لڑائی جھگڑے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ میاں بیوی میں زبردست بگاڑ ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے یا بیوی اپنے میکے میں بیٹھی رہنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔
اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون صحت مند زندگی عطا فرمائے اور ہمیں دین سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجیے اور مزید اسلامک ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔